الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النصر کی تھوڑی سی تفسیر کریں گے کہ سورۃ النصر میں کیا فرمایا گیا ہے اور اس کا شان نزول کیا ہے۔ سورۃ النصر بالاتفاق جو ہے مدنی سورہ ہے، اور اس کا نام جو ہے دوسرا نام، ایک تو ہے سورۃ النصر اور دوسرا نام ہے سورۃ التودیع۔ تودیع کے معنی یہ ہے کہ کسی کو رخصت کرنے کے، چونکہ اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس کو سورۃ التودیع بھی کہا گیا ہے۔ جو سورۃ النصر ہے یہ قرآن مجید کی آخری سورہ ہے، کمپلیٹ سورہ۔ اس کے بعد کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ سورۃ النصر قرآن کی آخری سورہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی مکمل سورہ نازل نہیں ہوئی۔ بعض آیت کا نزول جو اس کے بعد ہونا بعض روایت میں ہے وہ اس کے منافی نہیں، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ کو قرآن کی سب سے پہلی سورہ اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ مکمل سورہ سب سے پہلے فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ سورہ اقرا، مدثر وغیرہ کی چند آیات کا اس سے پہلے نازل ہونا اس کے منافی نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ حجۃ الوداع میں نازل ہوئی ہے، یعنی سورۃ النصر جو ہے یہ حجۃ الوداع میں نازل ہوئی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، آخری حج جب کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہوئی، یہ آخری آیت۔ ان دونوں کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف 80 روز رہے، 80 روز کے بعد وفات ہو گئی۔ ان دونوں کے بعد آیت کلالہ نازل ہوئی، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے کل 50 دن رہ گئے تھے۔ اس کے بعد آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم نازل ہوئی، جس کے بعد عمر شریف کے کل 35 روز باقی تھے۔ اس کے بعد آیت اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ نازل ہوئی، جس کے بعد صرف 21 روز، اور مقاتل جو ایک بڑے محدث ہے، مقاتل ان کا نام ہے، کی روایت میں صرف 7 روز کے بعد وفات ہو گئی۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح میں فتح سے فتح مکہ مراد ہے، اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ سورہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی یا بعد میں۔ متعدد احادیث مرفوعہ میں اور آثار صحابہ میں ہے کہ اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ جانے کی طرف اشارہ ہے کہ اب آپ کی بعثت اور دنیا میں قیام کا کام پورا ہو چکا، اب تسبیح و استغفار میں لگ جائیے۔ مقاتل کی روایت میں ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجموعے کے سامنے اس کی تلاوت فرمائی، جن میں حضرت ابن عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے۔ سب اس کو سن کر خوش ہوئے کہ اس میں تو فتح مکہ کی خوشخبری ہے، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رونے کا کیا سبب ہے؟ تو حضرت عباس نے عرض کیا کہ اس میں تو آپ کی وفات کی خبر مضمر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس سے یہی مضمون روایت کیا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب اس کو حضرت عمر نے سنا تو فرمایا کہ اس سورہ کے مفہوم سے میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فتح مکہ سے پہلے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی
جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی حقانیت پر تقریباً یقین ہو چکا تھا، مگر اسلام میں داخل ہونے سے ابھی تک قریش کی مخالفت کے خوف سے یا کسی تذبذب کی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ فتح مکہ نے وہ رکاوٹ دور کر دی۔ جب مکہ المکرمہ فتح ہو گیا تو وہ رکاوٹ اب ختم ہو گئی۔ اب ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اب اگر ہماری نجات کا کوئی سبب ہے وہ صرف اسلام ہے۔ تو فتح مکہ نے وہ رکاوٹ دور کر دی، تو فوج فوج ہو کر یہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یمن سے 700 نفر مسلمان ہو کر پہنچے، جو راستے میں اذانیں دیتے اور قرآن پڑھتے ہوئے آئے۔ اسی طرح عام عرب فوج فوج ہو کر داخل اسلام ہوئے۔ جب موت قریب محسوس ہو تو تسبیح و استغفار کی کثرت چاہیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو گیا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس سورہ کے نزول کے بعد اٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے ہر وقت میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور فرماتے تھے کہ مجھے اس کا حکم کیا گیا، یعنی اور دلیل میں اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت فرماتے ہیں، یعنی یہی آیت فسبح بحمد ربک واستغفر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بڑا مجاہدہ فرمایا، یعنی خوب عبادت کرتے تھے اور عبادت میں بہت ہی زیادہ مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں ورم کر گئے، یعنی پائے نازنین میں ورم چڑھ جاتا تھا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔